السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب جواب دے دیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وسندنا ومولانا محمد الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في صدره أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، خاص کر کے علماء کرام، اساتذہ علم و فضل اور مدرسہ فیض سلیمانی کے مبجل اور موقر اساتذہ کرام اور محتمیم صاحب اور وہاں کے طلبہ عزیز، سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ادا کریں کہ اللہ نے یہ مبارک وقت میں، مبارک گھڑی میں اور مبارک لوگوں میں اور جمعہ کے یہ مبارک موقع پہ اللہ نے ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اور جو فریضہ ادا کرنے کے واسطے ہم جمع ہیں، یعنی جمعہ کی نماز، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے. اور اس پر جو وعدہ ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ جو لوگ جمعہ کے وقت میں جلد آ جائے، جیسے ماشاءاللہ آپ سب لوگ جلد آ گئے، اذان سے پہلے آ کر بیٹھ گئے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اطمینان سے جمعہ پڑھے، سنت پڑھے، نوافل پڑھے، اس کے بعد اپنے گھر جائے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آنے والے اور گزرے ہوئے دونوں ہفتوں کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے. تو اللہ یہ دولت عظمیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. میرے پیاروں، ضروری بات یہ کرنا ہے، دو باتیں کرنا ہے، چونکہ آپ لوگ یہاں اور لمبے زمانے کے بعد ہم اس مسجد میں آئے ہیں. دو باتیں کرنا ہے، جس میں سب سے پہلی بنیادی بات مجھے اور آپ کو ان حالات میں جو کرنا ہے وہ یہ کہ کرنے دھرنے والی ذات، پورا مجمع ساتھ میں بولے گا بھائی، کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. یہ ہم لوگ جو حالات میں اس وقت پریشان ہیں، سب پریشان ہیں. یہ ہمارے یہاں جو چھوٹی موٹی لاری چلانے والا وہ بھی پریشان ہے کہ روزی میں برکت نہیں ہے. ہمارے یہاں کا جو مڈل کلاس ہے، کپڑے والے، برتن والے، وہ بھی پریشان ہیں کہ روزی میں برکت نہیں. اور جو بڑے بڑے کانٹریکٹر ہے، بلڈر ہے، اللہ سب کے جان مال و عمر میں برکت عطا فرمائے. لیکن اس وقت حالات کے پیش نظر نہ کسی کی زمین بیچی جاتی ہے، نہ زمین خریدی جاتی ہے، نہ گھر بیچا جاتا ہے، نہ گھر خریدا جاتا. تو حالات پہ حالات، حالات پہ حالات. اور ہم لوگ اتنے ہوشیار ہیں کہ بہانہ ہمارے پاس ہے. ہمارے پاس سب سے بڑا بہانہ کیا ہے؟ حکومت کا معاملہ ہے، ہائی کورٹ کا معاملہ ہے، سپریم کورٹ کا معاملہ، الیکشن کا معاملہ. میرے دوستو ہوگا، وہ معاملہ ہوگا. لیکن سب سے بڑی جو کمی ہے کہ جس سے ہم کو یہ معاملہ کروانا ہے اس ذات کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. جہاں ہم کو جانا ہے وہاں نہیں جاتے، اور جہاں نہیں جانا ہے وہاں ہم لوگ جاتے اور کبھی کبھی ماتھے بھی ٹیک دیتے. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. میرے پیاروں، ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. سب سے بڑا مرتبہ اللہ جل جلالہ کے بعد کس کا ہے؟ ہمارے آقا. بولو بولو ساتھ میں بولو. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم سرور کونین رحمت للعالمین خاتم النبیین شفیع المذنبین. بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا یہ بتاؤ، ہمارے نبی جو چاہتے وہ ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا؟ ارے بولو نا، ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا؟ یعنی ایسا ہوا جو ہماری عقل میں نہیں آ سکتا. اور ایسا کتنی مرتبہ ہوا جس کو معجزہ کہتے ہیں. جس کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ. کہ ناممکن چیز ممکن ہو جائے اور ہماری عقل میں نہ آئے.
اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کتنی مرتبہ ہوا؟ بعض علماء شمار کرتے گئے 300 سے لے کر 500 مرتبہ ایسا ہوا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ناممکن ممکن ہو گیا، اور کرانے والا کون تھا؟ اللہ۔ لیکن میرے پیاروں، آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمارے نبی سے بڑھ کر کسی کا مقام نہیں۔ ایک رات اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، سب بول رہا ہے ایک رات اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، رات کافی دیر ہو گئی تھی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بھوک لگی تھی، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے، گھر میں ہماری ماں بولو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ آپ کی بیوی ہے اور ہماری ماں ہے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے، بہت بھوک لگی ہوئی تھی، گھر میں آئے، آ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد پوچھا فی البیت شیء، گھر میں کچھ ہے؟ بولو گھر میں کچھ ہے؟ حضرت عائشہ کے آنکھوں میں آنسو تھے، کہا اللہ کے رسول مجھے بہت بھوک لگی ہے اور گھر میں کچھ ہے نہیں۔ اچھا اب میرے دوستوں بتاؤ، ہمارے نبی چاہتے تو آسمان سے دسترخوان منگوا سکتے تھے کہ نہیں منگوا سکتے؟ چاہتے، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا یطعمنی ربی ویسقینی، کہ میں کئی دن تک بھوکا رہتا ہوں، آپ تعجب مت کرنا، میرا اللہ مجھے کھلا بھی دیتا ہے، میرا اللہ مجھے پلا بھی دیتا ہے۔ لیکن یہاں امت کو سبق سکھانا تھا، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے تھے، حضرت عائشہ ہماری ماں بھی بھوکی تھی، ہمارے نبی نے آ کر سلام کیا اور سلام کر کے پوچھا فی البیت شیء، گھر میں کچھ ہے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا گھر میں کچھ ہے نہیں۔ تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ انتظری عائشہ انتظار کرو، اللہ کو انتظام کرے گا، بولو سبحان اللہ، اللہ کو انتظام۔ رات کے سناٹے میں میں اپنے اعتبار سے کبھی کہوں کہ رات کے 1 بجے ہو 2 بجے ہو، اور ہمارا یہاں سورج تو جاگتا رہتا ہے، لیکن اگر آپ اس زمانے کے مدینے کو سوچو اور رات کا 1 بجے 2 بجے ساری مارکیٹیں بند ہیں، سارے لوگ سو گئے ہیں، نہ کوئی دکان کھلی ہے نہ کوئی مکان کھلا ہے، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں انتظری عائشہ انتظار کرو، اللہ کوئی نہ کوئی انتظام کرے گا۔ حضرت عائشہ کہنے لگی اللہ کے رسول اب کیا انتظام ہوگا کہ سارا مدینہ تو سوئے ہیں، ساری دکانیں بند ہیں، ساری مارکیٹیں بند ہیں۔ اللہ کے رسول نے کوئی جواب نہیں دیا، گھر سے باہر آ گئے، ساتھ میں بولو گھر سے باہر آ گئے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میرے گھر میں جو کھڑکی کا جو حصہ تھا اس حصے سے میں نے دیکھا تو اللہ کے رسول تو، کیونکہ یہ اللہ کے رسول گھر سے باہر نکلے اور یہ مسجد نبوی، ارے بولو یہ مسجد نبوی، مدینہ منورہ کی مسجد، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کتنے بجے رات کے اندازاً 1 بجے 2 بجے رات کے سناٹے میں کیا کر رہے، کون سی نماز پڑھ رہے؟ 2 رکعت صلاۃ الحاجت، بولو 2 رکعت صلاۃ الحاج، نفل ہے کیونکہ بھوک لگی ہے، کس سے مانگ رہے؟ حضرت عائشہ فرماتی میں نے دیکھا میرے نبی نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد اتنی دیر تک اللہ کے سامنے روئے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی جب وہ واپس آنے لگے تو پھر میں اپنے گھر میں بیٹھ گئی، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلام کیے، گھر میں آئے اور پھر پوچھا فی البیت شیء، گھر میں کچھ ہے؟ عائشہ نے فرمایا کچھ بھی نہیں ہے، جو آپ آئے تھے اور آپ گئے ویسے گھر میں ابھی بھی کچھ ہے نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وہی بات انتظری یا عائشہ انتظار کرو، اللہ کوئی نہ کوئی انتظام کرے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی میرے پیدا کرنے والے کی قسم میرے نبی روتے روتے جب گھر سے باہر نکلے، عائشہ فرماتی میں روتے روتے کھڑکی کی طرف گئی تو میں نے کھڑکی کے اس حصے سے دیکھا میرے نبی پھر 2 رکعت کی نیت باندھ لی ہے، بولو سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ فرماتی پھر روئے، پھر وہی آنا اور گھر میں آ کر پوچھنا فی البیت شیء، گھر میں کچھ ہے؟ حضرت عائشہ کہتی میں نے پہلی مرتبہ آپ کو منع کیا، دوسری مرتبہ منع کیا، اب تیسری مرتبہ بھی میں کہتی ہوں کہ گھر میں کچھ نہیں ہے۔ ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے، اسی طرح گھر سے باہر گئے۔ عائشہ فرماتی میں نے دیکھا پھر اللہ، کتنی رکعتیں ہو گئی؟ 6، بولو کتنی رکعتیں ہو گئی؟ 6 رکعت اللہ پہلے 2 رکعت پھر روئے، پھر 2 رکعت پھر روئے، پھر 2 رکعت، ابھی بھی رو رہے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی میں نے برابر دیکھا کہ میرے نبی کی پہلی 2 رکعتیں پھر 2 رکعتیں پھر 2 رکعت اور میرے نبی رو رہے۔ حضرت عائشہ فرماتی میں کھڑکی میں سے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی تھی کہ پہلے 2 رکعت پڑھ کے روئے ہیں، پھر 2 رکعت پڑھ کے روئے ہیں، پھر 2 رکعت پڑھ کے روئے ہیں۔ کہتے ابھی میں رونا دیکھ رہی کہ مجھے ایسا لگا کہ دوسری طرف کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، تو حضرت عائشہ فرماتی میں دوسری طرف گئی، جیسے دروازہ کھولا عائشہ کہتی اللہ کی قسم سارا پکا ہوا کھانا تیار ہے، بولو سبحان اللہ۔ تو حضرت عائشہ فرماتی رات کا سناٹا، دروازہ کھولے اور سامنے اگر کھانا پکا ہوا تیار ہو تو حضرت عائشہ فرماتی کون ہے، جو بھی ہو سامنے بتائے۔ تو دور سے آواز آتی میں عثمان بات کر رہا ہوں۔ کون؟ حضرت عثمان، بولو کون؟ حضرت
عثمان. تو حضرت عائشہ تو پردے میں، وہ بھی پردے میں. حضرت عائشہ نے کہا یہ کیا؟ معلوم نہیں، مجھے آج نیند نہیں آ رہی تھی اور مجھے ایسا لگا کہ شاید میرے نبی کو کھانا ملا ہوگا کہ نہیں ملا ہوگا. میرے نبی بھوکے تو نہیں ہوں گے، اس لیے دیکھو میں گھر کے سامنے جو کھانا رکھا ہے نا یہ پکا ہوا کھانا ہے، اور گھر کے تھوڑا آگے کچا اناج بھی رکھا ہوا ہے تاکہ ایک آدھ ہفتے تک میرے نبی کو کوئی تکلیف نہ ہوئے، ایک آدھ ہفتے تک میرے نبی کو کوئی تکلیف نہ ہوئے. اور حضرت عثمان کہتے ہیں میرے نبی سو رہے ہو تو اٹھانا نہیں، میرا سلام کہہ دینا، میں تکلیف دینے نہیں آیا، یہ کھانا لے کر آیا ہوں، آپ قبول فرما لے تو آپ لوگوں کا احسان ہوگا. یہ کہہ کر حضرت عثمان چلے گئے. حضرت عثمان کا وہ دروازے سے جانا اور یہاں حضرت عائشہ دوڑتی دوڑتی آئی تو کون آ رہے ہیں؟ ہمارے نبی آ رہے ہیں. آ کر پوچھ رہے افل بیتی شیون، گھر میں کچھ ہے؟ بولو گھر میں کچھ ہے. بس میرے پیارو حضرت عائشہ نے کہا ہے نا آ گیا گھر میں کھانا آ گیا. ہمارے نبی نے پوچھا کہاں سے آیا؟ من عین، کہاں سے؟ کہاں حضرت عثمان آئے تھے اور 2 طرح کا کھانا لے کر آئے، گھر کے قریب میں بالکل پکا ہوا کھانا جو ابھی ابھی میں اندر لے کر آئی. اللہ کے رسول شوربہ بھی ہے، روٹی بھی ہے، گوشت بھی ہے، سالن بھی ہے، اور کہا کچھ اناج بھی لے کر آئے، کچا اناج لے کر آئے تاکہ ہفتے بھر تک نبی کو تکلیف نہ ہوئے. تو ہمارے نبی نے کہا عثمان کہاں ہے؟ کہا وہ چلے گئے. کہا میرے نبی کو تکلیف مت دینا، سلام کہہ دینا، وہ بھی یاد رہے تو کہہ دینا، باقی مجھے تکلیف ہوئی تو میں یہ لے کر آ گیا. یہ کہہ کر وہ حضرت عثمان چلے گئے. حضرت عائشہ نے دسترخوان بچھا دیا. بھوک تو لگی تھی کہ نہیں لگی تھی؟ حضرت عائشہ نے دسترخوان بچھا دیا. حضرت عائشہ دسترخوان پر بیٹھی اور انتظار کر رہی کہ آ جاؤ میرے نبی، ہاتھ دھو لے، ہاتھ دھو لے، آپ بھی آ جائے، دسترخوان پر آ جائے، اللہ کی طرف سے یہ کھانا آیا ہے، آ جائے. ہمارے نبی نے فرمایا انتظری عائشہ، عائشہ انتظار کرو، میں ذرا بھی آ رہا ہوں. تو حضرت عائشہ نے کہا ابھی کیا انتظار؟ کہتے ہیں اسی طرح روتے روتے ہمارے نبی گئے. عائشہ فرماتی پھر وہ کھڑکی میں سے میں نے دیکھا تو میرے نبی اللہ کیا کر رہے ہیں؟ 2 رکعت نماز پڑھی، کچھ روئے اللہ کے سامنے، پھر آئے چلو عائشہ اب کھانا شروع کریں، میں کھانے کا دسترخوان تو لگا ہوا ہے، چلو کھانا شروع کریں. اور ہمارے نبی نے فرمایا بڑی شدید بھوک لگی، عائشہ تم کو بھی بھوک لگی، اللہ جل جلالہ نے انتظام فرما دیا، چلو کھانا کھا لے. حضرت عائشہ نے ہاتھ روک دیا، کہا میں کھانا نہیں کھاؤں گی. مجھے یہ بتاؤ آپ نے سب ملا کر 8 رکعتیں پڑھی، کتنی رکعتیں ہو گئی سب ملا کر؟ 8. تو 6 رکعت تو سمجھ میں آئی، 6 رکعت تو سمجھ میں آئی. آپ بار بار جاتے تھے اللہ سے مانگتے ہوں گے، اللہ کھانے کا انتظام کر دے، اللہ پانی کا انتظام کر دے. لیکن جب کھانا آ گیا، پانی آ گیا، پھر آپ واپس 2 رکعت پڑھنے کیوں گئے؟ ہمارے نبی نے فرمایا جس اللہ نے بھیجا کیا اللہ کا شکر ادا نہ کرو؟ جس اللہ نے بھیجا کیا اس اللہ کا شکر ادا نہ کرو؟ کہ 6 رکعتوں پر اللہ نے اتنا بڑا دسترخوان بچھا دیا تو کیا 2 رکعت پڑھ کے اس مالک کا، اس اللہ جل جلالہ کا شکر ادا نہ کرو؟ میرے پیارو یہاں میں بات کو ختم کرتے ہوئے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں نہیں ملتا تھا تو بھی نماز، اور مل جاتا تھا تو بھی نماز. یہاں ہمارا حال پیٹ بھر بھر کے ملتا ہے اور نمک حرام فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں. اچھا ہمارے نبی نے جو نماز پڑھی کتنی رکعتیں پڑھی؟ 8. فرض تھی، فجر تھی، ظہر، عصر کا وقت، مغرب عشاء کا وقت؟ نہیں، نفل نماز. کون سی نماز؟ نفل نماز. یعنی مطلب ہے کہ ان کے یہاں نہیں ہوتا تھا تو حل ہوتا تھا مسئلہ نماز سے، اور آ جاتا تھا تو شکر بھی ہوتا تھا نماز سے. اور اللہ نے تو خود فرمایا، اللہ نے خود فرمایا کہ جس کو میں پسند کر لیتا ہوں نا اس کے لیے نماز کو بہت آسان کر دیتا ہوں، اور جس کو میں نہیں پسند کرتا نا اللہ کہتا اس کے لیے نماز بہت بھاری ہو جاتی ہے. یہ پہلے پارے میں لکھا ہے. کون سے پارے میں لکھا ہے؟ پہلے پارے میں لکھا. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے ارے میں قرآن پاک کی آیت سنو. اللہ کہتا جس کو میں پسند کر لیتا، جو میرے سے ڈرتا اس کے لیے نماز کو آسان کر دیا، اور جو میرے سے نہیں ڈرتا اس کے لیے نماز کو بھاری کر دیا. بلکہ اللہ یہاں تک فرماتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں وہ میری ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، میں بھی ان کی ملاقات کا شوق رکھتا ہوں، وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں ان سے. قرآن کریم میں فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ
قلوبهم وأنهم إليه راجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے نمازیں پڑھو یہ دوسروں پر بھاری ہے مگر میرے سچے بندوں پر بھاری، بلکہ میرے دوست جو اللہ سے دور بھاگتے نا ان پر نماز بھاری ہوتی ہے، اور جو اللہ والے ہوتے نا نہیں پڑھتے تو پورا بدن بھاری بھاری ہو جاتا ہے۔ لیکن خیر وہ سب باتیں چھوڑو، اس بات پر آ جاؤ، ہمارے نبی نے کتنی رکعتیں پڑھی؟ کون سی تھی؟ نفل۔ بولو کون سی تھی؟ نفل۔ اور ہم لوگ آج فجر جو پڑھے الحمدللہ اللہ اکبر کبیرہ، بہت بڑا کام کر دیا، لیکن یہ پورا مجمع جو بیٹھا ہے نا اس میں 50% وہ بیٹھا ہوگا جنہوں نے آج فجر کی نماز نہیں پڑھی ہوگی۔ میرے کو یہ بتاؤ قیامت میں کیا جواب دیجیے؟ ہمارے نبی کہیں گے میں تو نبی، میں تو پیغمبر، میں رسول، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد میرا مقام، لیکن جب کھانے کی ضرورت پڑی تو میں نے 6 رکعتیں پڑھی، اور جب کھانا ملا تو میں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اور ہمیں اللہ نے کیا نہیں دیا میرے دوستوں؟ وہ الگ بات ہے کہ میرا پیٹ ہی نہیں بھرتا، آپ کا پیٹ نہیں بھرتا، باقی اللہ نے کھانے میں کوئی کمی دی ہم کو؟ یہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، کوئی ایسا نہیں ہوگا جو رات کو بھوکا سویا ہوگا، کوئی ایسا نہیں ہوگا جو رات کو پیاسا تڑپا ہوگا، کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کے بدن پہ کپڑے نہیں ہوں گے۔ ارے کپڑے تو کپڑے میرے دوستوں، موبائل اور معلوم نہیں کتنا کھانا، کتنا پینا، کتنا چائے پر جانا، کتنا توے پر جانا، کتنا ہمیں نلی نہاری کھانا، پورا بازار گرم رہتا، راندے کا بازار گرم تو سورت کا بازار گرم۔ اللہ نے خوب دیا، اور اللہ نے کسی کو اندھا بھی نہیں بنایا، لولا بھی نہیں بنایا، لنگڑا بھی نہیں بنایا، سب کچھ اللہ نے دیا۔ اور فجر کی نماز ہمارا باپ پڑھے گا، کون پڑھے گا فجر کی نماز؟ اس شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، چلو پر پانی ہو تو ڈوب جاؤ، شرم کے مارے ڈوب جاؤ میرے دوستوں جو نماز نہیں پڑھتے۔ ہم لوگ اکثر بھی آج کل الیکشن کے حالات چلتے نا تو ایک بات بہت چلتی، کوئی دھوکہ تو نہیں دے دے گا؟ کوئی دھوکہ تو نہیں دے دے گا؟ کوئی مشین تو نہیں بدل دے گا؟ کوئی خیانت تو نہیں کرے گا؟ میں نے کہا وہ دھوکہ کرنے والے کو ڈھونڈتا ہے جو باہر کی دنیا میں ہے۔ اس جمعہ کی نماز میں بیٹھا ہے دھوکے باز، کیونکہ میرے نزدیک سب سے بڑا دھوکے باز وہ ہے جو نماز چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ نماز پڑھنا یہ ہمارا اپنا قانون تو ہے ہی نہیں، گورنمنٹ کا قانون ہے نماز پڑھنا، ہمارے باپ دادا کا قانون ہے، ہمارے سماج اور سوسائٹی اور خاندان کا قانون ہے۔ نماز پڑھنا ڈائریکٹ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون ہے، اور اتنا مضبوط قانون ہے کہ الحمدللہ رب العالمین سے قرآن شروع ہوتا، من الجنۃ والناس پر ختم ہوتا، 500 مرتبہ صراحتاً دلالتاً اشارتاً کنایتاً اللہ 500 مرتبہ کہتا نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی کون سی عمر؟ 40 سال، وفات مبارک ہوئی 63 سال، مطلب ہے کہ 23 سال 63 سال یعنی مطلب 23 سال ہمارے نبی نے 7000 مرتبہ نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ اللہ 500 مرتبہ، ہمارے نبی 7000 مرتبہ، 7500 مرتبہ ایک قانون لکھا جائے کہ نماز پڑھو نماز پڑھو، اور وہ بھی اللہ اور رسول کا بنایا ہوا قانون۔ اور اگر کوئی چھوڑے تو میرے خیال سے باہر کوئی دھوکے باز کو مت ڈھونڈو، یہ نمک حرام دھوکے باز یہی بیٹھا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو، جو اللہ رسول کو دھوکہ دیتا ہوگا وہ میرے کو اور آپ کو کبھی بھی دھوکہ دے دے گا۔ اس لیے میرے پیارو آپ سے ہاتھ جوڑ کر ایک فقیر کی طرح ایک بھکاری کی طرح آپ سے بھیک مانگتا ہوں میرے پیارو کہ آج سے ارادہ کرو، آج کی جمعہ سے ارادہ کرو کہ ہماری نماز قضا میرے پیارو قیامت میں کس کی سفارش کام آئے گی؟ ایک بات بتاؤ، قیامت میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، بولو ساتھ میں بولو، قیامت کا میدان کھلے گا نا، سب سے پہلے ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة بعد الإيمان صلاته ان صلحت صلح سائر عمله وان فسدت فسد سائر عمله۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں سب سے پہلے کلمے کا سوال، کس کا سوال؟ کلمہ طیبہ لا الہ، اس کے بعد عبادات میں سب سے پہلے نماز کا سوال۔ اور اللہ کتنے پیارے، نماز برابر ہوگی کوئی سوال آگے نہیں، جا جنت میں چلا جا۔ اور نماز میں خرابی آ گئی تو اللہ کہتا پھر سوال پوچھتا جاؤں گا۔ اور ہماری ماں حضرت عائشہ فرماتی کہ اگر اللہ سوال پہ سوال سوال پہ سوال سوال پہ سوال تو سمجھ لینا جہنم کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ تو میرے دوستو
قیامت میں سب سے پہلے کس کا سوال ہوگا؟ اور سچ بتاؤ میرے دوستوں، اگر قیامت میں کہیں ہمارا پھنس گئے، ہم اللہ نہ کرے، تو چھڑانے والے کون ہوں گے؟ ہمارے آقا۔ بولو کون ہوں گے؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول۔ اور سچ بتاؤ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں۔ بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر، ہاں بے شک اتنا یقین ہے ہمیں، ہمارے نبی نے ہم سے محبت کی، ہمارے نبی نے نبوت سے پہلے بھی انسانیت سے محبت کی، نبوت کے بعد ہمارے نبی کی محبت کا کیا پوچھنا۔ اور ہم تو کہتے قیامت میں بھی یہ نبی محبت کریں گے تو ہم سے محبت کریں گے، بولو بے شک کریں گے۔ لیکن میرے دوستوں ہمارے نبی سے بڑھ کر رحم والا کون ہوگا؟ جو جانوروں سے بھی محبت کرے۔ آپ نے شاید سنا نہیں ہوگا، جو محبت جانور ہمارے نبی سے کرتے تھے نا، وہ محبت کرنا بھی ہم کو نہیں آیا۔ ہاں میرے پیاروں، کیا لکھا معلوم؟ ایک پرندہ تھا، پرندہ، بولو حدیث پاک میں لکھا ایک پرندہ تھا، جب اللہ کے رسول اپنے کمرے میں آ کے بیٹھ جاتے تھے تو پرندہ ایک جگہ بیٹھا رہتا تھا، اور سارے صحابہ کہتے اللہ کی قسم وہ دیکھتا تھا تو صرف نبی کے چہرے کو دیکھا کرتا تھا۔ اس کے بعد جب ہمارے نبی چلے جاتے تو پرندہ واپس ادھر چہرہ کر کے بیٹھ جاتا اور ایسا پھڑپھڑاتا رہتا، ایسا بے چین ہوتا۔ صحابہ کہتے کئی مرتبہ ہم نے دیکھا نبی آ جاتے تھے، پھر وہ پرندہ دیکھتا تھا، گویا اس نے طے کر لیا تھا دیکھوں گا تو پیارے نبی کے چہرے انور کو دیکھتا رہوں گا۔ ارے میرے دوستو، اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی؟ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے، پورا مجمع بیٹھا ہے، ایک صحابی آئے روتے روتے آئے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر پوچھا، اللہ کے رسول متی الساعہ، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ قیامت؟ آپ سوچو اچانک پورا مجمع بیٹھا ہو، وہ کوئی آ کر اتنا بھاری سوال پوچھ لے رہے، قیامت کب آئے گی؟ تو ہمارے نبی ناراض نہیں ہوئے، اس لیے کہ وہ رو رہے تھے اور پوچھ رہے تھے قیامت کب آئے گی۔ ہمارے نبی نے پوچھا ما اعدت لہا، قیامت جب بھی آئے گی تو نے تیاری کیا کی؟ میں جیسا کوئی اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا، اچانک استاد کو جا کے پوچھے، اپنے ٹیچر کو جا کے پوچھے ایگزام کب آئے گا ایگزام، تو ٹیچر کہے گا ایگزام کی بات مت کر، پہلے یہ پوچھ کہ تو نے پڑھائی کتنی کی ہے، تیاری کی ہے کہ نہیں کی ہے۔ تو اسی طرح وہ صحابی آئے اور آ کر سیدھا پوچھا، ایک بہت بڑا دھماکہ، قیامت کب آئے گی؟ ہمارے نبی نے فرمایا قیامت جب آوے تب آوے، تم نے تیاری کیا کی ہے؟ تو صحابی رونے لگے، کہنے لگے تیاری تو کوئی نہیں کی ہے، لیکن ایک تیاری میں بہت پکا ہوں۔ کہا وہ کون سی تیاری؟ احب اللہ و رسولہ، احب اللہ و رسولہ۔ ایک تیاری بہت پکی ہے کہ پوری زندگی گزر گئی، محبت کی تو اللہ سے اور آپ سے محبت کی ہے، سچی محبت اللہ سے کرتا ہوں، سچی محبت آپ سے کرتا ہوں۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ المرء مع من احب یوم القیامہ، المرء مع من احب یوم القیامہ۔ اگر تو محبت میں سچا ہے تو اللہ کی قسم تو قیامت میں اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا جس کے ساتھ تو نے محبت کی ہوگی۔ ہو گیا فیصلہ، ہو گیا، تو اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا جس کے ساتھ تو نے محبت۔ پھر وہ صحابی پوچھتے لیکن اللہ کے رسول میں محبت تو آپ سے کرتا ہوں، کرنا کیا مجھے؟ اتنی بات تو پکی ہو گئی میں آپ سے محبت کرتا، کرنا کیا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 وقت کی نماز کر لے تو محبت میں میدان میں سب سے آگے بڑھنے والا ہوگا، بولو سبحان اللہ۔ اسی کو اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جس نے اللہ کی فرما برداری کی، جس نے نبیوں کی فرما برداری کی، اور میں کہتا جس نے 5 نمازیں پڑھ کے ہمارے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا، دنیا میں ہمیں نبی ملے نہ ملے لیکن قیامت میں ہم سب نبی کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ جس کے ساتھ محبت کرو گے، ابھی پتنگ سے محبت ہوئی، ٹیرس پہ گئے، ڈی جے بجائے، تو قیامت میں ان کے ساتھ ہوں گے۔ جس کے ساتھ محبت کرو گے قیامت میں انہی کے۔ یہ اسٹیٹمنٹ ہمارے نبی کا میرا ہوتا نا تو ہم اسٹیٹمنٹ بدل دیتے، کسی اور گورنمنٹ کا ہوتا نا تو ہم کہتے حالات آئے تو اسٹیٹمنٹ بدل گیا۔ ہمارے نبی کا اسٹیٹمنٹ قیامت تک نہیں بدلے گا، المرء مع من احب یوم القیامہ۔ دنیا میں جس کے ساتھ محبت کرو گے قیامت میں اسی کے ساتھ رہو گے۔ تو سوچو ہم کو محبت کس سے ہے؟ داڑھی واڑی کٹوا کے بیٹھے، کس سے محبت ہے ہم کو؟ ٹی شرٹ جینس پہن کے بیٹھے، کس کے ساتھ محبت ہے ہم کو؟ فجر کی نماز چھوڑ کے بیٹھے، کس کے ساتھ محبت ہے؟ بیڑی سگریٹ تمباکو گٹکا کھاتے، کس کے ساتھ محبت ہے ہم کو؟ میرے دوست ہر تہوار پر ننگے کی طرح ناچتے ہیں تو کس کے ساتھ محبت ہے ہم کو؟
اور ہمارے نبی کی محبت، میں نے کہا نا ہم سے محبت کرتے تھے نا ہمارے نبی. آپ کو ایک واقعہ سنا کر بات ختم کرو، وقت ختم ہو رہا ہے، کہ ایک مرتبہ حضرت جابر، بولو کون؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں، بولو کہاں پہ؟ سفر میں، وہ جنگل بیابان کا سفر، اور صرف اللہ کے رسول ہے، اور ساتھ میں کون ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چلو جا رہے ہاں، اچانک ہمارے نبی کے کان میں کچھ آواز آئی، تو ہمارے نبی نے پوچھا جابر کچھ آواز آ رہی ہے نا؟ حضرت جابر نے کہا کوئی رونے کی آواز آ رہی ہے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ سفر کر رہے تھے، اپنے اونٹ سے اترے، اور وہ جو جنگل کی جھاڑیاں ہوتی نا، ان جھاڑیوں کے اندر ہمارے نبی گئے تو دیکھا کہ ہرنی رو رہی ہے. بولو کون رو رہی ہے؟ ہرنی. اور جس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے، مطلب کسی شکاری نے شکار کیا ہے اور ہاتھ پاؤں باندھ دیے ہیں، اور وہ ہرنی رو رہی ہے. اور خدا کی قسم، اللہ کی قسم، ہمارے نبی انسانوں کی زبان بھی جانتے تھے، جانوروں کی زبان بھی جانتے تھے. وہ ہرنی کیا کہتی معلوم؟ حضرت جابر کہتے ہیں میرے کو تو کچھ پتا نہیں چلا، لیکن ہرنی تھوڑی آگے بڑھی اور میرے نبی کو کچھ کہنے لگی، اور ہرنی کی آنکھوں سے ایسے موٹے موٹے آنسو چھلکتے تھے. حضرت جابر کہتے ادھر ہرنی روتی تھی، تھوڑی دیر میں میرے نبی نے بھی رونا شروع کر دیا. اور ہرنی کیا کہتی کیا ہے کہ اللہ کے رسول میرے بچے وہاں پہ، میرے بچے وہاں پہ، اور ابھی دودھ کا ٹائم ہو گیا ہے، وہ میرے بچے وہاں تڑپتے ہوں گے. اللہ کے رسول آپ میری رسی کھولے نا، رسی کھولے، میں بچوں کو دودھ پلاؤں گی پھر واپس آ جاؤں گی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا جابر اس کے بچے وہاں تڑپ رہے، رسی کھول دو. اللہ کے رسول نے فرمایا جابر رسی. حضرت جابر نے کہا اللہ کے رسول بہت شکاری نے محنت سے پکڑا اس کو، آپ تو کہتے رسی کھولو میں کھولوں گا، لیکن یہ واپس ایک بار رسی کھولو گے چھلانگ لگاتے ہوئے بھاگ جائے گی، یہ واپس آنے والی. ہمارے نبی نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرتی وہ دھوکہ نہیں دیا کرتی ہے، جو مجھ سے محبت کرتی وہ دھوکہ، یہ مجھ سے محبت کرتی ہے. میرے سامنے شکایت کرتی رسی کھولو، یہ واپس آ جائے گی. حضرت جابر نے جیسے رسی کھولا، وہ جو ہرنی دوڑی ہے، جو چھلانگ لگا کے دوڑی، حضرت جابر نے کہا بھاگ گئی. اللہ کے رسول نے فرمایا بھاگے گی نہیں، اور سیدھے اپنے بچوں کے پاس گئی، وہاں جا کے بچوں کو دودھ پلایا اور ہرنی واپس آئی. حضرت جابر کہتے میرے لیے بڑا عجب معاملہ تھا کہ جانور نبی کی مانے، اور نہیں بولو نا، ہمارے نبی نے کتنی مرتبہ اس کو کہا واپس آنے؟ ایک مرتبہ کہ جانا، اور ارے بولو کتنی مرتبہ کہا؟ ایک جانا. اور نماز کے لیے کتنی مرتبہ ہمارے نبی نے ہم کو کہا؟ 7000 مرتبہ کہ جانا، جمعہ سے جانا، اثر میں یہ کہے گا نا اب آئندہ جمعہ کو آؤں گا. آگے بولو وہ ہرنی، بولو وہ ہرنی آگے. ہمارے نبی نے فرمایا جابر باندھ لو، جیسے پہلے بندی ہوئی تھی. حضرت جابر نے باندھ دیا، پھر جھاڑی کے باہر آ گئے. بولو جھاڑی تھی نا، جھاڑی کے باہر آ گئے. حضرت جابر نے کہا چلے اللہ کے رسول سفر شروع کرے. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے، کیسے جابر سفر شروع کریں گے؟ پھر وہ بچوں کو بھوک لگے گی، کون کھولے گا اس سے؟ بچوں کو تو پھر بھوک لگے گی بھائی، 1 آدھ گھنٹے کے بعد پھر بھوک لگے گی. تو حضرت جابر نے کہا پھر ہم کب تک کھڑے رہیں گے؟ اللہ کے رسول نے کہا اس وقت تک کھڑے رہیں گے جب تک اس کا مالک نہیں آتا، فیصلہ نہیں ہوتا. کیونکہ میں اگر انسانوں سے محبت کرتا، میں تو میری امت کے جانوروں سے بھی محبت کرتا ہوں. میرے پیاروں تھوڑی دیر میں مالک آئے، اور الحمدللہ وہ صحابی، ارے بولو وہ آئے اور اللہ کے رسول کو دیکھا. کہا اللہ کے رسول آپ جنگل میں؟ وہ ہرنی بندی ہوئی. کہا اللہ کے رسول آپ کو چاہیے میں دے دوں، آپ کو دے دوں. ہمارے نبی نے کہا مجھے نہیں چاہیے، اس کے بچے وہاں تڑپ رہے، بھوکے رہتے ہیں. میرے پیاروں وہ صحابی نے کہا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہمارے نبی نے کہا اس کی قیمت مجھ سے لے لو یا اس کو آزاد کر دو. کہا اللہ کے رسول آپ سے کیا قیمت لوں گا. گئے اور جا کے رسی کو کھول دیا. بتاؤ ہرنی کی رسی کھولا، ہرنی کو کیا کرنا چاہیے؟ بھاگنا چاہیے بھائی، اب تو ہمیشہ کے لیے آزاد ہو گئی. ارے بھاگے اپنے بچوں کو لے کر کہیں چلی جائے. لیکن وہ ہرنی کہیں نہیں گئی، وہ آگے بڑھی. ہمارے نبی کھڑے تھے، اپنا سر نبی کے پاؤں پر رکھ دیا، اپنا سر نبی کے پاؤں پر رکھ دیا. اور جیسے جنگل میں ایک آواز آئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. میرے پیاروں وہ ہرنی نے بھی نبی کا شکر ادا کیا اور اس کے بعد وہ چلی گئی. ہم لوگوں نے میرے دوستوں کیا جانور سے بھی گئے گزرے ہم لوگ. اس لیے میں بات ختم کروں اس سے پہلے پورا مجمع آج ایک بات ہے. دیکھو آج تو یہ کون سی مسجد؟ سلطانیہ جمخانہ مسجد کہتے ہیں نا، یہ مسجد بہت مبارک ہے آج. اور آج جتنی دعا قبول ہوگی نا،
ویسے دعا تو اللہ خیر جب چاہے قبول کرتا، لیکن آج جو اللہ قبول کرے گا نا، کیونکہ آج یہ پورے میں، یہ گراؤنڈ میں، یہ فرسٹ میں، یہ سیکنڈ فلور میں اگر آپ غور کریں تو تقریباً طلباء اور علماء 250 کے قریب یہاں پر موجود ہیں۔ 250 طلباء، ان میں ایسے بھی طلباء ہیں جن کے ابا نہیں ہیں، جن کی ماں نہیں ہے، جو یتیم ہے۔ یہ وہ بچے ہمارے درمیان اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں جو وطن سے بے وطن ہیں، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آئے ہیں۔ آج یہ لوگ اتنے خوش ہیں کیونکہ آپ سب کو معلوم ہے، کیونکہ ہم نے بھی وہ زندگی گزاری ہے۔ مدرسے کی 4 دیواری جو ہوتی ہے اس میں جو زندگی گزارتا ہے اسے اپنی مرضی کا کھانا۔ بھائی جوانوں، آپ لوگوں کو تو چلتے پھرتے کبھی کبھی چائے پینے کا شوق ہو جاتا ہے، اور ہمارے رامدیر کا تو اور یہاں کا پوچھنا ہے کہ ماشاءاللہ چائے کے نام بھی بڑے مشہور ہیں۔ تو آ گیا فوراً اپنی بائک گھمایا، آیا چائے پیا چلا گیا۔ کبھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ میرے جی میں آیا چائے پینے کا، تو نے انتظام کیا۔ وہ مدرسے کے بچے 1000 مرتبہ سوچتے کہ مجھے مغرب بس چائے ملے، مگر کوئی پلانے والا۔ وہاں تو رول اور ریگولیشن قاعدہ ہے کہ بھئی یہ ٹائم پہ کھانا کھا لیا، اپنی مرضی کا کھانا نہیں، اپنی مرضی کا پینا نہیں، اپنی مرضی کا رہنا نہیں، اپنی مرضی کا بولنا نہیں، اپنی مرضی کا سننا نہیں۔ میرے دوست ایک پابند ہوتے ہیں، اور یہ صرف پابند ہوتے ہیں، یہ جو مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں اتنے پابند ہوتے ہیں کہ اللہ کی قسم انہیں مدرسے کے بچے نہیں کہتے، انہیں مدینے والے کے مہمان کہا جاتا ہے، جو آج 250 کی تعداد میں یہاں پر ہے۔ جو مانگیں گے اللہ قبول کرے گا انشاءاللہ، کیونکہ ان کے ہاتھ جب اٹھیں گے نا تو کوئی پردہ بیچ میں نہیں ہوگا، کیونکہ یہ سب ٹوٹے ہوئے دل ہے، اور ٹوٹا ہوا دل جب ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو اللہ اور بندے کے درمیان میں کوئی پردہ ہوا نہیں کرتا۔ سلطانیہ جن کھانے والوں، آپ کو مبارکبادی ہے کہ آپ نے اتنے سارے بچوں کی خبر ہونے کے بعد آپ نے سب کو جمعہ پڑھنے کا موقع دیا اور ان کو ہمارے ساتھ دعا کرنے کا موقع دیا۔ کتنے علماء آج آپ دیکھو ہر صف میں آپ کو ایک دو عالم، ایک دو عالم۔ یہ سلطانیہ جم کھانے کا وہ تاریخی منظر ہے کہ جمعہ کی نماز ہو رہی ہے اور ہر صف میں آپ کو 1 یا 2 عالم نظر آتے ہیں۔ گراؤنڈ فلور فلیٹ ہے، پہلا والا فلور، دوسرا والا فلور۔ اور میرے کو تو بہت خوشی اس بات کی ہے کہ جنتی ہو گئے۔ بولو کون؟ یہاں کے وہ جوان جنہوں نے جب پتا چلا کہ 250 علماء کرام اور طلباء کرام آ رہے، ہمارے جوان لگ گئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا باہر کتنی صفائی ہو گئی، بولو ہوئی کہ نہیں ہوئی صفائی؟ باہر کا میدان صاف کر دیا، پہلے مالے کو صاف کر دیا، دوسرے مالے کو صاف کر دیا، چٹائیاں بچھا دی، کارپیٹ بچھا دی، دریا بچھا دی۔ میرے پیاروں، ایک حدیث پاک سننا، ہمارے نبی مسجد میں تھے۔ بولو ہمارے نبی کہاں تھے؟ مسجد میں تھے۔ ایک صحابی آئے مسجد میں۔ اب مسجد میں آپ کو معلوم ہے نا کبھی کبھی کوئی کچرا ہوتا ہے، کوئی کنکر ہوتا، تو صحابی نے دیکھا ہوا کوئی چھوٹا کنکر ہے تو اس کو یوں اٹھایا، اس زمانے میں سے لمبے لمبے کبے پہنتے تھے تو اس کبے کے اندر رکھ دیا، کنکر اٹھایا اور رکھ دیا۔ ہمارے آقا صاحب کی نظر مبارک پڑی، ہمارے نبی نے فرمایا ادھر کیا اٹھایا آپ نے؟ کہا وہ مسجد میں کچرا تھا نا، وہ میں نے اٹھا دیا۔ ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا تمہارے اٹھانے میں دیر ہوئی، اس سے پہلے اللہ نے جنت میں حور کے ساتھ تمہارا نکاح کروا دیا۔ تمہارے اٹھانے میں دیر ہوئی، اس سے پہلے اللہ نے تمہارے لیے جنت میں حور سے نکاح کرا دیا۔ میں کہہ رہا ہوں حور سے نکاح ایسے تو ہو نہیں جائیں گے جب تک جنت میں نہیں جائے گا، پر حور سے نکاح تو بات کی بات ہے، پہلے انٹر کا ہوئے گا، پہلے جنت میں انٹر ہوگا نا پھر حور سے۔ اس کا مطلب ہمارے نبی کا یہ تھا کہ جاؤ اللہ نے تمہیں جنتی بنا دیا۔ تو مسجد سے ایک کنکر کوئی اٹھائے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ تیرا حور سے نکاح ہو گیا، تو جنتی ہو گیا، تو یہ سلطانیہ جم کھانے کے وہ جوانوں آپ کو سلام کرتا ہوں، بلکہ سارا محلہ آپ کو سلام کرتا ہے کہ آج آپ نے جو صفائی کی ہے صرف علماء کے واسطے، صرف طلباء کے واسطے، اللہ کی محبت میں، رسول کی محبت میں، بغیر کوئی پگار، بغیر کوئی تنخواہ۔ میں نہیں کہتا، نبی کا وعدہ ہے کہ اللہ نے جنت میں حوروں کے ساتھ تمہارا نکاح کرا دیا، بلکہ قرآن کریم میں جو مسجد کی دیکھ بھال کرتا ہے نا، ہاں بھائی وہ دادا گیری والی دیکھ بھال نہیں، میں متولی کوئی بولنے کا نہیں، وہ والی دادا گیری نہیں، جو متولی بھی نہیں، ٹرسٹی بھی نہیں، سیکریٹری بھی نہیں، امام بھی نہیں، مؤذن بھی نہیں، لیکن پھر بھی آ کے مسجد میں جھاڑو دے رہا ہے، مسجد کی صفائی کر رہا ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کسی کے بارے میں کہو نہ کہو، اس کے بارے میں کہوں گا کہ دنیا میں بھی اس کا ایمان میں نے پسند کیا، آخرت میں بھی اس کا ایمان پسند کر لیا۔ یہ کس میں لکھا ہوا ہے؟
قرآن میں 8واں پارہ، بولو کہاں پر؟ اللہ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ۔ اللہ فرماتے مسجد کا کوئی ذمہ دار نہیں، لیکن فکر میں ہے کہ اللہ کا گھر آباد ہو جائے، اللہ کے گھر کی محنت کرو، اللہ کے گھر میں جھاڑو دے دو، اللہ کے گھر میں صفائی کر لو۔ اللہ فرماتا تیرے ایمان کی گواہی کوئی دے گا نہیں دے گا، پیدا کرنے والا اللہ خود تیرے ایمان کی گواہی دے گا۔ اس سے میرے پیارو یہاں کے سلطانیہ جم خانہ کے جوانوں کو مبارکبادی، آنے والے طلبہ کا بہت بہت شکریہ، آنے والے بڑے بڑے اساتذہ کرام جو بڑی بڑی حدیث کی کتابیں پڑھاتی اس وقت ہمارے درمیان میں ہیں، ان کا بھی بہت 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 شکریہ، چاہے وہ حضرت مولانا عبد المنان صاحب ہو، چاہے وہ حضرت مولانا مفتی صفی اللہ صاحب ہو، چاہے وہ حضرت مولانا عارف صاحب ہو، چاہے وہ حضرت مولانا سہیل صاحب ہو، چاہے وہ حضرت مولانا مجیب اللہ صاحب ہو، یا بہت سارے علماء کرام اور طلبہ کرام اس وقت ہمارے درمیان میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے آنے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے، اور جن لوگوں نے یہ طلبہ کو بلایا، بھائی مسجد کی صفائی کرنے والے، خدمت کرنے والے ماشاءاللہ جنتی، لیکن جن لوگوں نے بلایا اور جن لوگوں نے محنتیں کی، چاہے وہ ہمارے جنید بھائی اوڑا والا ہو، یا ہمارے جنید بھائی ٹیم UCA والے ہو، یا ان کے جتنے بھی رفقا ہیں جنہوں نے مل کر ان بچوں کو بلایا اور آج بچوں کو کہہ دیا آپ کی مرضی کے مطابق کھیلنا ہوگا، آپ کی مرضی کے مطابق کھانا ہوگا، آپ کی مرضی کے مطابق چائے اور ٹھنڈے کا انتظام ہوگا۔ میں کہتا ہوں جس نے نبی کے مہمان کو کھلایا، اللہ کی قسم اللہ نے جنت میں بھی ان کا دسترخوان تیار کر دیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور دو باتیں پھر کہوں گا، پورے بیان کا خلاصہ، پہلی بات بولو نماز کون کون تیار ہے؟ میں وہ ہرنی کو ہمارے نبی نے کتنی مرتبہ کہا؟ آ گئی نا واپس؟ میں بھی کہہ رہا ہوں آپ سے، میں تو گنہگار، لیکن نبی کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ ہمارے نبی نے نماز کے لیے 7,000 مرتبہ کہا، تو جمعہ پڑھ کے جاؤ گے پھر کون کون تیار ہے بھائی؟ ہر 5 نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، بولو 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 انشاءاللہ۔ اور ایک بات، درود پاک ابھی تقسیم ہوگا، ابھی درود پاک نماز کے بعد تقسیم ہوگا، جو آج ہی پڑھنے کا ہے۔ کون سے دن؟ ہر جمعہ کو عصر کی نماز کے بعد کتنی مرتبہ؟ 80 اللہ 80 سال کے گناہوں کو معاف کرے گا، 80 سال کی عبادت ہمارے نام اعمال میں لکھے گا۔ پڑھو درود شریف، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں سنت سبھی کی باقی ہے ادا کر لیں، پھر انشاءاللہ خطبہ نماز۔
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عباد الله، أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، فإن التقوى سلام ضر الإيمان، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، علينا أن نذكر الله عز وجل صباحا ومساء، بكرة وعشية، كما قال جل وعلا: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. عباد الله، علينا أن نهتم بالصلوات الخمسة، كما قال جل وعلا مرارا وتكرارا في كلامه: أقيموا الصلاة أقيموا الصلاة، حتى قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وناهيكم يا عباد الله عن ترك الصلاة، فإن ترك الصلاة من علامة الكفر ومن علامة النفاق. قال سبحانه وتعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر. فعباد الله، علينا أن نستعد للآخرة بالأعمال الصالحة وبالاجتناب عن الأعمال الخبيثة. الله يهديني ويهديكم إلى سواء الصراط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله
الحمد لله الذي أمطر أقطار الرحمة من سحاب المغفرة على المقرين بلا إله إلا الله محمد رسول الله. شفيع في الحشر لا إله إلا الله محمد رسول الله. ونور على الصراط لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومكتوب على باب الجنان لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومفتوح باب الرحمة ببركة لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. هو سلسبيل وأنهار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين، خصوصا على أول الصحابة وأفضلهم بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق التقي أسبق بإقرار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أعدلهم أمير المؤمنين عمر النقي بفيضان أنوار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أحلمهم أمير المؤمنين عثمان جامع أسرار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أعلمهم أمير المؤمنين علي الرضي قاطع الكفار بذي الفقار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى الإمامين الهمامين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين كاشفي أستار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء بأزهار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى عميه الشريفين المكرمين بين الناس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس. وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة ببشارة المصطفى. وعلى أبنائه الطاهرين وبناته الطاهرات وأزواجه المطهرات. وعلى سائر المهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تعادلوا يا عباد الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. سفر سیدھی کر لیں، کندھے سے کندھا ملا لیں. جن حضرات کے پیجامہ پتلون ٹخنوں کے نیچے ہو اوپر کر لیں. اللہ کی رحمت میں توجہ رہیں، مل مل کے کھڑے رہیں. اللہ سب کے دلوں کو ملائے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا رسول اللہ اشہد ان محمدا رسول اللہ.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا راد لما قضيت. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا حافظ يا حفيظ يا رقيب يا وكيل يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں, بہت بڑے گنہگار ہیں, بہت بڑے خطا کار ہیں. ہم نے آنکھوں سے گناہ کیے. اللہ اچھی خاصی عمر ہو چکی ہے ہماری, اب بھی آنکھوں کا غلط استعمال ہوتا ہے, کانوں کا غلط استعمال ہوتا ہے, زبان ہاتھ پاؤں کا غلط استعمال ہوتا ہے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ آج تو مجمع بہت پیارا مجمع ہے. اللہ اللہ وہ مدرسے کے بچے آئے ہیں جو وطن سے بے وطن ہیں. اللہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آئے ہیں, اپنے گھر کے در و دیوار کو چھوڑ کے آئے ہیں. اے اللہ اپنی بہنوں کو اور بیٹیوں اپنے بھائیوں کو روتا ہوا چھوڑتا ہوا دیکھتے ہوئے آئے ہیں. الہ العالمین الہ العالمین. بہت سارے علماء کرام یہاں ہیں, ان کے سینے میں قرآن ہے اور حدیث ہے. یہ 24 گھنٹے قال اللہ اور قال الرسول کے ماحول میں رہتے ہیں. الہ العالمین ان اساتذہ, یہ علماء اور یہ پیارے بچوں کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ سب کی روزی میں برکت دیتے. بہت سے لوگ روزی میں بہت پریشان ہیں اللہ, بہت پریشان ہے اللہ, اور روزی کا دروازہ کہیں کھلتا ہوا نظر ہی نہیں آتا. اللہ اے اللہ بے حساب برکت والی حلال روزی عطا فرما دے. اللہ جو قرضے میں ڈوبے ہیں غیب سے ان کے قرضے ادا کروا دے. اللہ جو بے اولاد ہے ان کو اولاد عطا فرما دے. اللہ جو صاحب اولاد ہے اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا دے, عالم بعمل بنا دے, حافظ کامل بنا دے, دین اور دنیا دونوں علوم سے مالا مال فرما دے. ہر بچے کو ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہے سب کو شفا عطا فرما دے. ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے. الہ العالمین آج یہ مسجد کو جنہوں نے سجایا ہے, جنہوں نے مزین کیا ہے, جنہوں نے مسجد کے لیے بہت خدمتیں کی ہیں, جنہوں نے بچوں کے لیے اللہ بچے نہیں تیرے نبی کے مہمانوں کے لیے اساتذہ علماء کے لیے جو خدمتیں کی ہے اللہ دونوں جہاں میں بہترین بدلہ عطا فرما دے. اللہ ہم سب کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دے. اللہ جو باتیں کہی گئی سنی گئی اللہ اللہ نہ صحیح کہنے کی عادت ہے نہ سننے کی اللہ توفیق ہے, لیکن اللہ تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے. اللہ آج کے اس کہنے کو قبول فرما لے, سننے کو قبول فرما لے, ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے. اللہ جو پریشان ہے, بہت سے لوگ پریشان ہیں, بہت سے لوگ پریشان, اپنی پریشانی کسی کو بتا بھی نہیں سکتے, اپنا دکھ کسی کو سنا بھی نہیں سکتے. اللہ رات کے سناٹے میں کروٹیں لے کر اپنا دکھ تیرے سامنے رکھ دیتے. اللہ سب کے دکھوں کو سکھ میں بدل دے, سب کے سیئات کو حسنات میں بدل دے. الہ العالمین ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت عطا فرما, تندرستی عطا فرما, صحت عطا فرما. جن کے اماں ابا دنیا چھوڑ کے چلے گئے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے, اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے. اللہ جو مانگا وہ بھی دے دے, جو رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے, جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین.